اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے قرآن کی ایک دو آیتوں کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال لهم نبيهم إن آيات ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اور ان بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے فرمایا، اس طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین سکون ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں۔ معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترقی کی اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ سورہ بقرہ۔ اس آیت اس لیے پڑھی گئی ہے کہ آپ میرے سر پہ امامہ شریف دیکھ رہے ہیں۔ اس امامہ شریف کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ سنت بھی ہے، سنت آدم بھی ہے، سنت ابراہیمی بھی ہے، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ امامے کے لغوی معنی ہیں۔ امامے کا پہلے تلفظ اور معنی سماعت فرمائیے۔ میں امامہ بولتا تھا پہلے، کبھی کبھار منہ سے نکل جاتا ہے، اور میجورٹی میں لوگ جو ہے اس کو امامہ بولتے ہیں، لیکن اس کا صحیح تلفظ ہے امامہ شریف۔ یہ عربی کا لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے امامہ شریف۔ اس کا درست تلفظ عین کی زیر کے ساتھ امامہ ہے، اور اسے عین کی زبر کے ساتھ پڑھنا غلط ہے۔ امامے کا لغوی معنی ہے اسلامی ممالک میں مردوں کے سر کا لباس جس میں بالعموم ایک ٹوپی ہوتی ہے جس کے گرد کچھ کپڑا لپٹا ہوتا ہے۔ لغت میں ہر اس شے کو امامہ کہا جاتا ہے جسے سر پر لپیٹا جائے۔ امامے کا شرعی معنی یہ ہے کہ ایسا کپڑا اگر آپ 3 چکر دے دیں اسے سر کے اوپر، 3 پھیرے لگا دیں تو وہ امامہ شریف کہلائے گا، نہیں تو نہیں کہلائے گا، سنت پوری نہیں ہوگی۔ امامے کی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن کی میں نے آیت پڑھی، اس تحفے کے اندر تابوت سکینہ میں بھی امامہ موجود ہے۔ تمام انبیاء اکرام اپنا سر ڈھانپا کرتے تھے، مختلف رنگوں سے، مختلف انداز سے، اور سر ڈھانپنے کی آج کل جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، لیٹسٹ جو سائنس ہے، اگر آپ اس کو بھی وقت نکال کے اسٹڈی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت فائدے ہیں سر کو ڈھانپنے کے۔ جو میں نے اپنی زندگی میں نوٹ کیا ہے، ہم سب تلاش معاش میں پریشان ہیں، تلاشی معاش میں ہم سب پریشان ہیں، اور پاکستان سے ہوتے ہوئے ہم امریکہ، نیو یارک اور پوری دنیا میں
تلاش معاش میں جاتے ہیں اور وہاں پہ رزق حلال کمانے کی انتھک کوشش کرتے ہیں. کچھ کامیاب ہوتے ہیں, کچھ نہیں کامیاب ہوتے ہیں. لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ جن مسلمانوں کا سر ڈھپا ہوتا ہے, نہ صرف مسلمانوں کا بلکہ کافروں کا بھی جب سر ڈھکا ہوا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق زیادہ دیتا ہے. اس کی میں مثال آپ کو دوں. رمضانوں کے اندر پورے رمضان میں سب کے لیڈیز اینڈ جینٹس دونوں کے سر ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں, اور جب روزہ کھولنے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں آپ نظر کے دوڑائیں گے کہ آپ کے سامنے ڈائننگ ٹیبل پہ یا دسترخوان کے اوپر لاکھوں, ہزاروں, سینکڑوں, کم از کم 10 ڈشیں تو ضرور ہوتی ہیں. اور جو ڈشیں سال بھر نہیں بنتی وہ ہوتی ہیں. لیکن آپ ذرا رائٹ اور لیفٹ کے اوپر اگر آپ توجہ دیں تو آپ کی مائیں, بہنیں, بہن بھائی سب سر ڈھاک کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ایک تو یہ مثال میں نے جو کہ چیک کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرتا ہے. تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جب بھی نماز پڑھنے جائیں تو امامہ شریف کو سجا لیں. 3 پھیرے والا امامہ یا 7 پھیرے والا, یا گھر میں تو کم از کم آپ لوگ امامہ شریف پہن سکتے ہیں, تیار کر کے رکھ لیں. جب بھی نماز پڑھیں اس کو سر کے اوپر رکھ لیں. اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں آپ کو محسوس ہوں گی. اور دنیا میں تمام فوجوں کو دیکھ لیں آپ, افواج کو دیکھ لیں, سب کو اسپیشل ٹوپیاں, اسپیشل کیپس ان کو دی جاتی ہیں اور ان کو اچھا کھانا بھی ملتا ہے, VIP ٹریٹمنٹ بھی ملتا ہے. ہمارے سکھ فیملی کو دیکھ لیں ذرا, میں ان کو اپریشیٹ کروں گا کہ یہ سنت کے مطابق نہیں پہنتے ہیں, یہ اپنے ریلیجیس وے میں پہنتے ہیں, لیکن آپ دیکھیے کہ ان کو شرم نہیں آتی. لیکن ہم مسلمانوں کو پینٹ کے اوپر امامہ پہننا شرم آتا ہے. چلیں گھر پہ تو پہن سکتے ہیں نا. تو میری دعا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک امامے سے نماز پڑھنا 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. یہ ڈیل لگی ہوئی ہے. جیسے امریکہ میں $1 کماؤ تو آج کل 160 روپیز پاکستان میں مل رہے ہیں. تو اللہ نے بھی اپنا ویلیو دی ہوئی ہے, کریں گے تو فائدہ ہے. نماز پڑھ ہی رہے ہیں, اگر نماز پڑھیں گے تو 2 رکعت کی نماز کا ثواب ملے گا, ٹوپی کے ساتھ یا بغیر ننگے سر والوں کے لیے نماز تو ہو جاتی ہے خیر ان کی, لیکن یہ ہے کہ دیکھ لیں نقصان میں رہتے ہیں. اگر امامے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ ان کو نصیب ہوگا. میری دعا ہے کہ مائیں بہنیں بھی سر پہ دوپٹہ رکھ کے کھانا کھائیں اور ساتھ میں کھائیں, اور امامہ شریف کے ساتھ جو لوگ گھر میں نماز پڑھتے ہیں وہ گھر میں, یا جمعے کے دن تو ضرور آپ امامہ شریف پہن کے جائیے. آج پھر اس کتاب کا ہم تھوڑا سا چیپٹر پیش کرتے ہیں انشاءاللہ, تحفہ شادی, اور اس کو پڑھیں انشاءاللہ, بہت سارے فائدے ہوں گے. نکاح قبل از اسلام. تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظہور سے قبل, جب کہ شریعت موسوی کی صورت مسخ ہو چکی تھی, شریعت عیسوی کے خط و خال مجہول ہو چکے تھے, پوری دنیا جنسی استحصال کا اکھاڑا بن چکی تھی. بالخصوص ملک عرب تو اس طرح کی برائیوں کی آماجگاہ بن چکا تھا. اس وقت ان کے یہاں نکاح کی متعدد صورتیں جو کہ انتہائی خطرناک, قبیح و شرمناک تھیں, ان کا ذکر انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے. 6 قسم کے نکاح ہوا کرتے تھے, اور اس کے بارے میں مختصراً بتاؤں گا, تفصیل سے میں نہیں بتا سکتا پردے کی وجہ سے. آپ خود یہ کتابیں خریدیں اور اس میں سے پڑھیں, انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا, معلومات ہوگی کہ ہم کس اچھے ریلیجن میں اس وقت موجود ہیں. ان تمام برائیوں سے ہم حضور کی سنت کے مطابق حضور کے زمانے میں ہم موجود ہیں. تو اللہ نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا ہے. کل انشاءاللہ یا نیکسٹ ٹائم ان کی کیٹیگریز پہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اور یہ جو میں نے پیراگراف آپ کے لیے پڑھا ہے, اس میں بھی یہ تو اس زمانے کی بات ہو رہی تھی. ابھی آپ پوری دنیا کو اگر قرآنیت کے لحاظ سے دیکھیں تو لڑکے لڑکی کی شادی ہو رہی ہے, لڑکی لڑکیوں کی شادی ہو رہی ہے, لڑکے لڑکوں کی شادی ہو رہی ہے.
اور کتنی برائیاں سیکچولی طور کے اوپر ہم انوالو ہوتے جا رہے ہیں، ہماری نسل ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ شادیاں وقت پر نہیں ہو رہی ہیں، ہم تعلیم کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ ارے بھائی شادی بھی کر لیں اور تعلیم بھی جاری رکھیں، لیکن اس میں واقعی ہمارے ماں باپ کی یہ شکایت جائز ہے کہ جی بچے اس قابل نہیں ہوئے، تو جیسے ہی بچے 16 سال یا 18 سال کے ہوں، جیسے امریکہ کا یہاں ماحول ہے کہ سب ڈنکن ڈونٹ میں یا کسی جگہ بھی اپنے 16 سال سے یہ لوگ جاب شروع کر کے پیسے کمانے لگتے ہیں۔ پاکستان کے اندر یہ رواج نہیں ہے، لیکن جو سمجھدار بچے اور بچیاں ہیں وہ ماشاءاللہ 16 سال 15 سال سے ٹیوشن پڑھا کے اپنی اخراجات پورے کرتے ہیں اور شادی سے برکتیں ہوتی ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی فیملیوں کو ہمیشہ خوش شاد و آباد رکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کرے، اللہ کا کرم نصیب ہو، اور اس کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں معاشی طور کے اوپر۔ اس کا چھوٹا سا میں حل آپ کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ بات لوگوں کے دلوں میں اتر جائے۔ سورہ رحمان روزانہ اپنے گھروں میں پڑھیے، نہ صرف پڑھیے بلکہ اس کو زبانی یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ صرف 2 آیتیں یاد کیجیے۔ سورہ رحمان میں فبی ای آلاء ربکما ماتوں کا زبان تو آدھی تو اسی میں ختم ہو جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی آیتیں ہیں، آپ دیکھیے گا اس کو یاد کرنے سے جب ایک آیت کو آپ 50 دفعہ پڑھیں گے تو اس کا اثر آپ کے دل و دماغ، آپ کی رگوں میں، آپ کے باڈی کے اندر ہوگا۔ جو بیماریاں ہوں گی وہ ختم ہوں گی، اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے۔ بہت ساری شہادتیں مل رہی ہیں جن کی وجہ سے سورہ رحمان کو یاد کر لیں۔ ہر گھر کے اندر کم از کم ایک ٹیبل کے اوپر شیشے میں لگا لیجئے فوٹو کاپی کرا کے، یا دیوار کے اوپر کرسٹل پلاسٹک کے اندر لٹکا دیجئے، اور آتے جاتے ایک ایک لائن پڑھتے رہیے۔ ایک دوسرے سے کمپٹیشن کیجئے، مقابلہ کیجئے کہ بھائی آپ کو یاد ہوئی، آپ کو بہن بھائی، ماں بہن، ہسبینڈ وائف، آپ دیکھیے گا کہ 60 سالوں کے اندر آپ کو یہ سورہ رحمان یاد نہیں ہوگی، لیکن جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیوار میں کرسٹل فائلنگ پلاسٹک جو ہوتا ہے، کور ہوتا ہے، اس میں لگا کے فوٹو کاپی لگا کے چلتے پھرتے آپ یاد کریں، آپ دیکھیے گا مزہ بھی آئے گا، جلدی بھی آئے گا، بیماریاں بھی ختم ہوں گی آپ کی انشاءاللہ تعالی، اور آپ دیکھیے گا کہ بہت فائدے ہیں اس کے، سب کو پتہ ہے، لیکن کیا شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے۔ شیطان سے اللہ رب العزت ہمیں بچائے۔ میری دعا ہے کہ یہ دوسری ویڈیو ہے، پارٹ 2 کی ویڈیو ہے۔ میرا نام محمد انوار برہانی ہے، 7187017427۔ انشاءاللہ آپ کی پہلی ویڈیو آپ نے بہت لائک کی، ایک دن میں ماشاءاللہ تقریباً 200 کے قریب لائک آئیں، کمنٹس آئیں، آپ لوگوں نے اتنا 20 منٹ کی میری وہ سنی۔ یہ 10 منٹ کی بنانے والا تھا، لیکن یہ 13-14 منٹ کی بھی ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو خوشحال رکھے، آپ کے رزق میں فراوانی عطا کرے۔ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیے، پلیز روزانہ بادام بسم اللہ پڑھ کے کھائیے، رات میں بھگو کے 5 یا 10 بادام روزانہ کھائیے۔ شادی میں میاں بیوی کی لڑائیوں میں جو لڑائیاں، اس میں صحت کی بھی غلطیاں ہیں، دونوں کی صحت میں کمزوریاں ہوتی ہیں، چڑچڑاپن ہوتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، چھٹیاں ہوتی ہیں، پیسہ کم آتا ہے، اور پھر معاشی حالات خراب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے ہماری دعا ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان ہسبینڈ اور وائف، ماں بہن بیٹیوں، سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس کرونا وائرس سے بچائے۔ لاکھوں کروڑوں دعائیں، اور ہمیں علماء اکرام کی صحبت میں بیٹھنے اور تحفہ شادی پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔